بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ کہا انہوں نے، اے ہمارے رب، ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ فرمایا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حمد ثناء اللہ جل شانہ کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس مختصر سے پروگرام میں یا مختصر سی گزارشات میں ہم آپ کی خدمت میں دعا کی فضیلت بیان کریں گے۔ دعا اللہ رب العزت کی عظیم ترین عبادت ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے دعا سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں۔ اللہ رب العزت سے جب دعا کی جاتی ہے، یا تو میرا مالک اس کو فوراً شرف قبولیت بخش دیتے ہیں، اور کبھی اپنی حکمت کے تحت اس کو لیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر قبول نہ فرمائیں یا لیٹ کر دیں تو کبھی اس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، یا کبھی انسان کے آخرت میں درجات بلند ہو جاتے ہیں، یا جس چیز کو انسان طلب کر رہا ہے اس کے بدلے اللہ رب العزت اس کو کوئی اور افضل چیز عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا تعلق سورۃ الاعراف کے ساتھ ہے، آیت نمبر 23 ہے۔
قصہ معروف ہے، ہم منوان قصہ بیان کرنا نہیں چاہتے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہو گئی، اللہ رب العزت نے جو کام جس چیز سے منع کیا وہ کر بیٹھے، اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر پھینک دیا۔ تو دونوں اماں حوا علیہ السلام و آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ ملاقات اور اس کے بعد دعا کرنا، اپنے رب کے ساتھ التجائیں کرنا اپنے رب کے سامنے، اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے، میرے مالک نے اس کو قرآن بنا دیا کہ قیامت تک مومن اس آیت کی تلاوت کرتے رہیں اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی اور بخشش طلب کرتے رہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب دونوں کی ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہتے ہیں دونوں آدم اور حوا علیہم السلام، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر تیری نافرمانی کر کے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش لے، رحم فرما ہماری حالت پر۔ اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، ہمارے گناہوں کو معاف نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں مورخین، دعا ہو رہی ہے، دونوں میاں بیوی جبل رحمت کے اوپر کھڑے ہیں، ڈائریکٹ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، ڈائریکٹ اپنے مالک سے مانگ رہے ہیں۔ کیا ہی کہا ایک شاعر نے، اس کا نقشہ ایک شعر میں بیان کیا۔ کہتے ہیں وہ دونوں آدم اور حوا علیہم السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا، بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے۔ اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا، بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے۔ اگر تیرے دیوانے یوں ہی لوٹ جائیں، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے۔ کہتے ہیں یا اللہ، اگر ہماری دعا کو تو شرف قبولیت نہ بخشا، ہم پر اپنی کامل نظر نہ کی، یہ دنیا آباد کیسے ہوگی، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا، بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے۔ اگر تیرے دیوانے
यूं ही लौट जाएं। ये घर किस लिए है, ये दर किस लिए है। ये सबसे पहली दुआ इल्तिजा जो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से की, वो ये दुआ है। कहते हैं अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। मरीज दिल हैं जिन्हों के, उन्होंने एक और बात कही, बात आ गई, हम उसका भी तज़किरा कर देते हैं, अज़ाला कर देते हैं। कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि या अल्लाह उसके सदक़े और वास्ते और तुफ़ैल से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे जिसका नाम अर्श पर तेरे नाम के साथ लिखा है। यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद के वास्ते से हमारी दुआ को कबूल कर। अगर आदम अलैहिस्सलाम ने इस वास्ते से दुआ की होती तो कुरान उस दुआ को बयान ना करता। वो मौज़ू हदीस जो मन घड़त खुद हदीस बना के हदीस की किताबों में मौज़ूआत में दाखिल कर दी गई, वो इस कुरान की ज़िद है, उल्ट है। अल-अश्याउ तुअरफ़ु बिअज़दादिहा, अरब कहते हैं उसको इस कुरान की आयत के मुखालिफ लाया गया। ये सूरतुल आराफ आयत नंबर 23 है। अगर उसको सच मानता है, उसको दलील बनाता है, तो कुरान की नाउज़ बिल्लाह इस आयत को कुरान से निकालना पड़ेगा, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि आदम और उनकी बेगम हव्वा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डायरेक्ट अर्ज़ कर रहे हैं, व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि हमारे ऊपर रहम फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। यहाँ किसी वास्ते और तवस्सल का ज़िक्र नहीं। आज कभी उसके वास्ते से दुआ की जाती, कभी उसके वास्ते से। कभी तो कहते हैं कि नबी के वास्ते से, कभी कहते हैं बुज़ुर्गों के वास्ते से, कभी किसी का वास्ता डाल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं? फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सूरत गाफिर। तुम्हारा रब फरमाता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब फरमाता है मेरे बंदे मेरे सामने दुआ कर, मुझसे मांग, मुझसे तलब कर। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, जो तू मांगेगा मैं तुझे वही अता फरमाऊँगा। दुनिया वाले रिश्तेदार, अजीज़ों, अकारब, बहन भाई, हत्ता के माँ बाप मांगने से नाराज़ हो जाते हैं, बार बार मांगने से नाराज़ हो जाते हैं, वालिदैन भी गुस्से में आ जाते हैं। ये दुनिया के बादशाह अगर उनसे बार बार मांगा जाए, तलब किया जाए, तो ये भी नाराज़ हो जाते हैं, मिलने से कन्नी कतराना शुरू कर देते हैं, मिलना पसंद नहीं करते, तलबात को रद्द करते हैं। मेरा रब फरमाता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम,
مجھ سے دعا کرو، مانگو، میں تمہاری دعا کو، پکار کو سنوں گا اور شرف قبولیت عطا فرماؤں گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ یہ دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں، دینے کے بعد حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دینے کے بعد کبھی تانا دیتے ہیں۔ وہ میرا رب فرماتا ہے مانگو تو صحیح، استجب لکم، میں تمہاری گزارشات کو سنوں گا اور شرف قبولیت بخشوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے نہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی گزارشات کو پیش نہیں کرتے، طلبات اپنے رب کے سامنے پیش نہیں کرتے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میرا رب فرماتا ہے جو میرے بندے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ ایک دفعہ مانگ تو صحیح۔ دنیا والے مانگنے کی وجہ سے کبھی فقیر کہتے ہیں تجھے، کبھی منگتا کہتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، اور کبھی تجھے کہتے ہیں کہ منہ اٹھائے آ رہا ہے، یہ آرام کا وقت ہے، میرا ایسا مالک نہ اس کو نیند آئے نہ اونگ آئے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ خلوتوں میں مانگ، تنہائیوں میں مانگ، جب کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا۔ کبھی تیری طلبات کو کسی کو میرا مالک نہیں بتائے گا، کبھی تیرے راز فاش نہیں کرے گا، تجھے دے گا بھی تو پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو اس کا علم تک نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ اس سے مانگ کر تو دیکھ، کسی واسطے اور کسی وسیلے کی اس کو ضرورت نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو کچھ دیے بغیر اس کے ہاتھ نازل ہو جائیں، پیچھے چلے جائیں۔ میں تو اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہوں، جو دل میں سوچتا ہے میں اس کو عطا فرماتا ہوں، اس لیے مجھ سے ہی مانگا کر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا رب فرماتا ہے اے میرے محبوب، جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں، جب میرے بندے تجھ سے یہ پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو ان سے فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اپلیکیشن لکھنے کی ضرورت نہیں، ٹائپنگ کی ضرورت نہیں، کمپیوٹر والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی زبان میں ترجمہ کرانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا میں تمام زبانوں کو سمجھتا ہوں۔ سائنس کہتے ہیں ترقی کر گئی، میں تو تیرے دل کی دھڑکنوں کو بھی سمجھتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور شرف قبولیت بخشتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي،
بس مجھے ہی پکارا کرو، مجھے ہی آوازیں دیا کرو، میرے ہی سامنے جھکا کرو، اپنی درخواستوں کو اور طلبات کو میرے ہی دربار میں پیش کیا کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری ہی کبریائی کا یقین رکھا کرو اور مجھے ہی سب سے بڑا مالک اور دینے والا سمجھا کرو، میرے ہی سامنے اپنی دعائیں کیا کرو اور التجائیں کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے دعا کی اہمیت اور اپنی ذات کی قدرت اور اپنے ذات کی کبریائی کا تذکرہ فرمانے کے بعد اپنے کچھ نبیوں کے تذکرے کیے عبرت کے لیے اور درس کے لیے کہ میرے نبیوں کو تم سے پہلے بھی پریشانیاں آئیں، اور دعا میں سب سے ایک اہم بات ہے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کسی حال میں بھی سال ہا سال گزر جائیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ہم جناب رات کو دعا کرتے ہیں سونے کے وقت، صبح کے ٹائم ہم سوچ لیتے ہیں کہ دعا قبول ہونی چاہیے، نہیں قبول ہونی چاہیے، لوگوں سے شکوے کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں تو قبول نہیں کرتا، ہمارے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے لیے دعا کرنا، کسی سے کہتے ہیں دعا کرو ہمارے لیے، ہمارا رب ہے، ہم کیوں نہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور اپنے رب سے خود دعائیں کریں۔ دعا کسی نیک آدمی سے کرانا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آدمی کو خود بھی چاہیے کہ اپنے لیے اپنے رب سے مانگے، دعا کرے۔ تو اس لیے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بے شک کتنے سال بھی کیوں نہ گزر جائیں۔ یہ اللہ کے ایک نبی ہیں جن کا نام ایوب علیہ السلام ہے، 18 سال گزر گئے اور بیماری میں مبتلا ہے، 18 سال گزر گئے۔ 18 سال بچہ پیدا ہو جانے کے بعد جوان ہو جاتا ہے، 18 سال گزر گئے اور بیماری تخفیف کی بجائے، افاقہ ہونے کی بجائے بیماری روزانہ آگے بڑھتی گئی۔ نبی نے ڈھال ہو گیا، نہ کسی سے تعویذ لکھایا، نہ کڑا ڈالا، نہ گلے میں دھاگا ڈالا، نہ کسی نبی کے، ایک نبی تھا نبی کے مزاروں پر چلا جاتا، ڈٹا رہا، صبر کیا، اور ایک دن اللہ کی رحمت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اپنے رب سے دعا کی۔ اللہ رب العزت کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن بنا دیا اور ہمیں اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ بتا دیا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور تمہارے سامنے ہم قصہ بیان کرتے ہیں ایوب علیہ السلام کا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ذرا الفاظ پر غور کرنا، وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ مجھے بیماری نے میرے مالک آ لیا ہے، سال ہر سال بیت گئے، بیماری کیا تھی اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، اور میرے مالک تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔
میرے رب فرماتے ہیں کہ ہم نے عرش عظیم پر اپنے بندے ایوب کی پکار کو، دعا کو سن لیا اور شرف قبول بخشا۔ فاستجبنا له، پس ہم نے دعا کو سن لیا اور قبول فرما لیا۔ فکشفنا ما به من ضر، اور جو بھی بیماری تھی ہم نے اس بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے جو اس سے اس کے اہل گھر والے چھین لیے تھے ان کو عطا فرما دیا۔ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان سے ڈبل عطا فرمائے، ان جیسے اور بھی عطا فرما دیے۔ رحمت من عندنا، یہ اپنی طرف سے ہم نے رحمتیں نازل فرمائیں۔ وذکریٰ للعابدین، اور سن لو، غور کرو، فرمایا کہ یہ ہم نے نصیحت چھوڑ دی عابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اگر مانگنا ہے اے عابدو تو میرے ایوب نبی کی طرف مانگنا، میرے نبی ایوب کی طرح مانگنا، نہیں تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر 70 اور راستے میں ڈال لیے تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ دیکھی قبر، اس پر گر گئے، یہ دیکھا مزار، اس پر گر گئے، یہ بابا دیکھا، اس پر گر گئے، یہ نانگا دیکھا، اس پر گر گئے، ڈائریکٹ پکارا جا رہا ہے۔ اذ نادى ربه، آدم علیہ السلام کے بارے میں تو کہہ دیا قبوری نے، مجاور نے، کہ واسطے سے دعا کی، یہاں بھی کوئی واسطہ لٹکا دے کہ چلو کہہ دو کہ نوح علیہ السلام کے واسطے سے دعا کی، نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے نصیحت چھوڑ دی کہ دعا کرنا تو میرے نبی ایوب کی طرح کرنا، اگر اس طرح دعا کرو گے تو میں نعمتیں، تندرستیاں اور جو رزق چھن چکے تھے وہ سارے کے سارے واپس ہی نہیں کروں گا بلکہ اس سے ڈبل واپس کر دوں گا۔ لیکن اپنے رب کے سامنے دعا کرنے، التجا کرنے، طلب کرنے کے ذرا طریقے کو اپنا لے۔ یہ ایک نبی، دوسرا اور نبی ایک جس کا نام یونس علیہ السلام ہے، ان کے دعا کرنے کا ذرا انداز اور طریقہ دیکھو۔ وہ قوم سے قصہ لمبا ہے، ہمارا مقصد قصہ بیان کرنا نہیں، اس سے جو درس ہے وہ کہ یونس علیہ السلام ناراض ہو کے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں اور جا کر جو دعا کی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن بنا دیا، اور امت محمدیہ کے لیے یہ درس دے دیا کہ دعا کرنی تو ان الفاظ سے کرنی ہے۔ کیا دعا کی؟ اللہ رب العزت نے کس طرح ان کا تذکرہ فرمایا؟ فرمایا وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، ذرا یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ سماعت کر لو۔
جب وہ گھر سے نکلے غصے کی حالت میں اور گمان کر رہے تھے کہ ہم ان پر قادر نہیں ہو سکیں گے، ان کو قابو نہیں پا سکیں گے، تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت، اندھیروں میں، تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ پکارنے کے ذرا الفاظ پر غور کرنا، اللہ الہ الا انت، فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت، کوئی نہیں عبادتوں کے لائق، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں داتا، کوئی نہیں غوث العظم، کوئی نہیں دستگیر، الا انت، صرف تو ہی تو ہے۔ کہتے ہیں ہر کام اللہ ہی اللہ، ترجمہ کر لو یا کسی سے کرا لو۔ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت، کوئی نہیں عبادتوں کے لائق، کوئی نہیں جس کے سامنے اپنی خواہشات کو رکھا جائے، اپنے طلبات پیش کی جائیں، کوئی نہیں استغاثہ استعانہ کے لائق، کوئی مددیں کرنے والا نہیں میرے رب، صرف تو ہے، الا انت سبحانک، سب تعریفیں تیرے لیے، سب عیبوں سے تو پاک، سب تعریفیں تیری، سبحانک، سب تعریفیں تیرے لیے، سب عیبوں سے تو پاک، نہ تجھے نیند آئے نہ تجھے اونگ آئے، یہ صرف صفت تیری ہے، الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میری گزارش کو قبول فرما لے، میری طلب کو شرف قبولیت بخش دے میرے رب، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی دعاؤں کو سننے اور قبولیت کرنے والا، شرف قبولیت بخشنے والا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں مفسرین کہ آدم کی دعا علیہ السلام 40 دن کے بعد قبول ہوئی، اور حضرت یونس کی دعا 3 دن میں قبول ہوئی۔ سبب کیا؟ کہ اس میں اسم اعظم اللہ الہ الا انت یہ کہا، آدم کی دعا میں یہ نہیں تھا، اس لیے سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ، بغیر کسی واسطے کے۔ لیکن جو آگے بات فرمائی وہ ذرا سننا، فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میرا رب فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اپنے نبی یونس کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس کو پریشانی سے نجات عطا فرمائی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ قیامت تک اگر کسی سے غلطی سرزد ہو جائے، کسی سے گناہ ہو جائیں، وہ غلطی کر بیٹھے میرے یونس علیہ السلام کی طرح،
تو ہم سے دعا کرے، ہم سے التجائیں کرے، ہمارے سامنے ہاتھ اٹھائے تو ہم اسی طرح ہی مومنوں کو نجات دے دیا کرتے ہیں غموں سے اور پریشانیوں سے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس سے ایک اور بڑی بات فرمائی سورہ صافات میں آیت نمبر 144، فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فلولا انہ کان من المسبحین۔ فرمایا کہ اگر میرا یونس ہماری تسبیحیں بیان کرنے والا نہ ہوتا، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ فرمایا کہ اگر ہمارا یونس ہماری تعریفیں نہ کرتا تو فرمایا دنیا کی کوئی طاقت اس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نکال نہیں سکتی تھی۔ مچھلی کے پیٹ میں تعریف کی، اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کی تو میرا رب فرماتا ہے کہ ہم نے مچھلی کو حکم فرما دیے کہ تعریفیں بیان کرنے والا یہ نبی میری مچھلی کے پیٹ میں بھی توحید بیان کرنے والا اب تیرے پیٹ میں نہیں رہ سکتا، مچھلی نے اس کو نکال دیا۔ اگر تعریفیں بیان نہ کرتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ یہ ہے اللہ کی توحید اور اپنے رب سے التجا اور دعائیں کرنا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں، ہمارے پیارے آقا۔ قصہ معروف ہے، ہم بیان کریں گے تو ٹائم لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے خبر دی کہ مدینے کے پاس سے ابو سفیان کا قافلہ گزر رہا ہے، تجارتی قافلہ جس کے پاس مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم صحابہ کو حکم فرمایا کہ نکلو اور کافروں کے اس قافلے کو لوٹتے ہیں۔ چند منٹ کا کام سمجھا صحابہ نے، آنا جانا کرنا ہے بس، بیوی بچے کو کہہ رہے ہیں خوشی سے کہ مال لائیں گے۔ جب بدر کے میدان میں پہنچے تو جبریل نے خبر دی کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو مکے میں پہنچ گیا ہے، لیکن لڑائی کرنے کے لیے ابو جاہل ملعون 1000 کا لشکر لے کر بدر کے میدان میں پہنچ چکا ہے، اب لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی۔ یہ وہ صحابہ جو غریب الدیار تھے، وطن سے دور مکہ چھوڑ کر آئے، فقر، افلاس، غربتیں، وطن سے دوری، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر آئے، پریشان حال، تنگ دستیاں غالب ہیں۔ اب ایمان کا امتحان شروع ہو گیا، کچھ پریشان ہیں، کچھ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کہتے کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے موت ہمارے سامنے ہے، دل منہ کو آ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کیفیت دیکھی، حال دیکھا، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور اس میں جنگ میں شریک ہونے والوں میں اللہ کے رسول خود ہیں، ابو بکر ہیں،
عمر ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، طلحہ زبیر ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ہاتھ میرے رب کو عرش پر اتنے پیارے لگے، یہ کفیت میرے اللہ کو اتنی پیاری لگی کہ اس کو قرآن بنا دیا اور یہ درس دے دیا قیامت تک کہ مشکلات آئیں تو وہی طریقہ اپنانا ہے جو میرے محبوب نے جنگ میں اپنایا۔ قرآن نے اس کو بیان ان الفاظ میں بیان کیا اور درس دیا۔ فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے، کر تو اللہ کے نبی دعا رہے تھے، مفسرین کہتے ہیں کہ جمع کا صیغہ اس لیے بولا، اللہ کے نبی دعا فرما رہے تھے اور صحابہ ساتھ ساتھ آمین کہہ رہے تھے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، میرا رب فرماتا ہے جب تم استغاثہ طلب کر رہے تھے، جب تم دعا کر رہے تھے، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، صحابہ نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہمیں کس بات کی پرواہ، گھبراہٹ کہ محمد ہمارے ساتھ ہیں رسول اللہ۔ صحابہ نے یہ کیوں نہ کہا کہ علی مرتضیٰ شیر خدا ہمارے ساتھ ہیں، عمر فاروق ابو بکر ہمارے ساتھ ہیں، یہ سب اللہ کے ولی ہیں، طلحہ زبیر یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت؟ ہم تو جناب اتنے نعرے مارتے ہیں، کیوں نہ لو کہا کہ یا علی مدد کے نعرے بلند کیے، درس دے دیا کہ جنگ ہو، امن ہو، یا جلسے ہوں یا جلوس ہوں، حق و باطل کے مار کے ہوں، رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے، اسی سے مدد طلب کرنی ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا جب تم طلبیں کر رہے تھے، استغاثہ طلب کر رہے تھے اپنے رب سے، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا، شرف قبولیت بخشا، وَأَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، تو ہم نے آسمان سے تمہارے لیے 1000 فرشتوں کو نازل فرما دیا جو آ رہے تھے، تمہاری مدد کے لیے جا رہے تھے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور جو آسمان سے آ رہے تھے جا رہے تھے، اس لیے ہم نے 1000 فرشتوں کو نازل فرمایا، کیونکہ تم نے مدد اپنے رب سے طلب کی تھی۔ فرشتے آئے مدد کے لیے، کیونکہ مدد اس مالک سے طلب کی۔ ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا پنجتن پاک مدد، یا داتا مدد، کتنی مددیں مانگ رہے ہو؟ اگر اللہ سے استغاثہ کرو گے تو آج بھی فرشتے آ سکتے ہیں، اگر استغاثہ غیر اللہ سے ہوگا تو سوا ذلت کے
اور شکست کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، ہم نے خوشخبریاں دے دیں، اللہ کی مدد آن پہنچی، تلواریں چل رہی ہیں، اونگ آ رہی ہے، کیونکہ مددیں اللہ سے طلب کی جا رہی ہیں، دعائیں اللہ سے کی جا رہی ہیں۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل کو ہم نے اطمینان اور سکون عطا فرمایا، اور قیامت تک ہم نے یہ مومنوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو یہ درس دے دیا کہ لوگوں سن لو، کوئی بھی وقت ہو، جنگ ہو، امن ہو، دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فتح و نصرت صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس لیے مدد اللہ سے مانگنی چاہیے، رجوع اس کی طرف کرنا چاہیے، رکوع اسی کے سامنے کرنے چاہیے، سجدے اس کے سامنے کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 نبی دنیا میں آئے ہی اللہ کی توحید پھیلانے کے لیے۔ ذرا ایک حدیث سنیے، کتنی مزیدار حدیث ہے، ذرا اس کو سنیے۔ حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں میری پہلی ملاقات اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی، تو وہ جو نقاش ہوا، ڈائلاگ، اس کو بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جابر بن سلیم کی یہ ملاقات حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے۔ کیا عرض کرتے ہیں؟ قال قلت انت رسول اللہ، میں نے عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ قال انا رسول اللہ الذی اذا اصابک ضر فدعوتہ کشفہ عنک۔ ہمارے کسی قبہ پہنا ہو، جبہ پہنا ہو، کسی مکار نے اس سے پوچھو کہ آپ فلاں سرکار ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، فوراً اپنی کرامات، اپنے بڑا کرامات لے آئے گا۔ کسی مولوی سے پوچھ لیا جائے تو کہے گا چلو میرے پاس تویز لینے آ جانا، دم کرا لینا، تویز گنڈا لے لینا، میں بھی پہنچی ہوئی سرکار ہوں۔ چلو جب دوسری دفعہ آؤ گے اپنی بیگم کو بھی لیتے آنا، مجھے پتا اس کو بھی جن ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی پوچھ رہا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ دوسری بات کیا کی؟ یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس معجزے ہیں، میں کرامات دکھاتا ہوں، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا نام عبداللہ تھا، دادا کا نام عبد المطلب تھا، ہم ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، اصل عربی ہیں، اس طرف نہیں آئے۔ ذرا جو بات کی اس پر غور کرنا، اور یہ میرا پیغام ہر ملا تک پہنچنا چاہیے اور ہر مجاور تک پہنچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ آج پہلے بڑے کی تعریف کرو، مولوی کی کرو، پھر اس کے دادا کی کرو، پھر اس کے پردادا کی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مطابق تو یہ ہوتا کہ پہلے ہاشمیوں کا تعارف کراتے، پھر قریشیوں کو کراتے، پھر عربیوں کو کراتے، پھر کہتے ہیں ہاں ہاں میں نبی ہوں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں قال رسول اللہ
میں اللہ کا رسول ہوں۔ الذی اذا اصابک ضر فدعوتہ کشفہ عنک، اور میں رسول اس رب کا ہوں، اگر تجھے زندگی میں کبھی پریشانیاں پڑ جائیں، بیماریاں لاحق ہو جائیں، مقدمات میں مبتلا ہو جائے، رزق اور اقتصادیات سے کمزور ہو جائے، فیملی پرابلم میں ہوں تیرے لیے، دفاتر میں مدیر کے ساتھ تیرے ساتھ مشکلاتیں ہو جائیں، اذا اصابک ضر، بیماریاں آ جائیں، فدعوتہ کشفہ عنک، وہ میرا مالک تیری ساری کی ساری بیماریوں کو، مشکلات کو حل فرما دے گا۔ میں اس رب کا رسول ہوں۔ وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ، اگر تیری زندگی میں تجھے عام سنہ، تجھے قحط سالیاں لاحق ہو جائیں، تم میرے مالک کو پکارنا، فدعوتہ انبتہ لک، تیرے لیے زمین سے فصلیں ہو جائیں گی، تیرے لیے پھل اور اناج نکل آئیں گے، تیرے لیے میرا مالک برساتیں برسائے گا، بارشیں ہو جائیں گی، جس سے تیرے جانوروں، تیری اولاد، تیرے بیوی بچوں کے لیے رزق کا سبب بن جائے۔ انبتہ لک، میں اس مالک کا رسول ہوں جس میں یہ خوبیاں ہیں۔ میرا مالک وہ رزق دینے والا، وہ بارشیں برسانے والا، اگر قیامت تک بادل چھا جائیں تو اس مالک کے علاوہ ان بادلوں میں سے کوئی کرنے والا ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں نکال سکتا۔ بادل چھتوں کے ساتھ لگ جائیں، کوئی دنیا کی طاقت اس میں سے پانی نہیں برسا سکتا۔ انبتہ لک، یہ جن کو پکارتے ہیں وہ تو ایک دانہ بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ كَفْرٍ أَوْ فَلَاتٍ، اگر صحراؤں میں تو ہو، دور دراز نکل جائے شہر سے، اور تو ان صحراؤں میں ہو جہاں پانی نہیں ملتے، یہاں آبادیاں نہیں ہوتی، ایسے خشک صحراؤں میں تیری سواری گم ہو جائے، فَذَلَّتْ رَاحِلَتُكَ، اگر تیری سواری تجھے چھوڑ کے چلی جائے، فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ، تو میرے رب کے سامنے دعا کرنا، میرے مالک کو ان تنہائیوں میں پکارنا، وہ تیری سواری کو واپس کر دے گا۔ اس رب کا میں رسول ہوں۔ فوراً آدمی متاثر ہوا، دیکھا تو اس کو اپنے رب کی توحید سنائی، اور انداز کیسا پیارا بیان کیا کہ میں اس مالک کا ہوں رسول۔ ادھر ایمان لانا ہے میرے اوپر تو پھر تجھے تعلیمات یہ ملیں گی، یہ نہیں کہ ایمان بھی لے آنا اور در در کی ٹھوکریں بھی کھاتے رہنا، حتیٰ کہ تیری شرکیات کی وجہ سے کہیں ہنود و یہود نہ شرما جائیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، اعلان فرماتے ہیں عرش سے، اے دنیا والو سن لو، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ، کون ہے وہ جو مفلس کی پکار کو اللہ کے علاوہ سنے؟ کون ہے وہ ذات جو بیمار کی پکار کو سننے کے بعد اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کرے؟ کون ہے وہ ذات اللہ کے علاوہ جو بے اولاد کی پکار کو سن کر اس کو اولاد عطا فرمائے؟ وہی ہے جو بچے دینے والا، وہی ہے وہ مالک
جو لڑکے نصیب کرتا ہے وہی ہے وہ مالک جو لڑکیاں دیتا ہے۔ مجھے میرے رب کی قسم یہ سارے کے سارے بے اولاد جمع ہو جائیں اور عبد القادر جیلانی کی قبر پر پہنچ جائیں اور ساری ہی دنیا عبد القادر جیلانی کے مرتبے کی ولی بن جائے، اللہ کے دوست بن جائیں۔ بچہ پیدا کرنا تو درکنار، بچے کی آنکھیں بنانا تو درکنار، بچے میں مخ پیدا کرنا تو درکنار، بچے کے سینے میں دل رکھنا تو دور کی بات، بچے کو ٹانگیں اور ہاتھ دینا تو بڑی دور کی بات۔ مجھے میرے رب کی قسم یہ سارے کرنیوں والے، یہ ساری زلفوں والی سرکار، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، مل جائیں تو بچے کا ایک سر میں جو بال ہے وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، مضطر کی دعا کو جب وہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کون ہے وہ ذات جو سننے والی ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس کی مشکلات کو حل کر دے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں ہوں تمہارا مشکل کشا، میں ہی ہوں تمہارا حاجت روا، میں ہی ہوں تمہیں رزق دینے والا، میں ہی تمہیں صحت و تندرستی عطا فرمانے والا۔ اس لیے مشکلات آ جائیں تو مجھ کو ہی پکارا کر، مجھ سے ہی دعائیں کیا کر، میرے سامنے ہی التجائیں پیش کیا کر۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع الله قليل ما تذکرون۔ فرمایا کہ تھوڑے سے ہی وہ لوگ ہیں جو نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، اکثر جو ہیں وہ غیر اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ کتنے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کتنے ہیں موحد دنیا میں اور کتنے قبوری ہیں اور کتنے مجاور ہیں؟ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا کہ ان نصیحتوں کو جن کو قرآن نے بیان فرمایا، قلیل تھوڑے سے لوگ ہیں جن کی مخ میں آتی ہے۔ کتنے ہیں وہ مشرک جو گائے کے پجاری ہیں، کروڑوں کی تعداد ہے ان کی، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا، ان کے اندر مخ ہی نہیں ہے، جانوروں سے بدترین۔ اور کتنے ہیں جو قبروں پر سجدہ ریز ہو چکے ہیں، ان کی مخ بھی زائل ہو چکی ہے، کان سننے کی طاقت نہیں رکھتے، آنکھیں دیکھ نہیں رہی، مخ سوچ نہیں رہی۔ میرے رب نے فرمایا قلیل ما تذکرون، تھوڑے ہیں کہ جو سوچتے ہیں، جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ نصیحت ان کے کانوں میں داخل ہی نہیں ہوتی، داخل ہوتی ہے تو ادھر سے داخل ہوتی ہے، دوسری طرف نکل جاتی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ہی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت استغاثہ، استعانہ، طلب، گزارشات، التجات صرف اپنے رب سے مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت ہمارے پچھلے کیے ہوئے تمام صغیرے اور کبیرے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو توحید کی روشنی سے منور فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔